اللہ علیہ وسلم اور مشاورت، رائے کا اظہار، یہ وہ آزادی ہے جو اسلام نے دی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو آزادی دی ہے اور حکم دیا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وشاورہم فی الامر، میرے رسول جب بھی کوئی معاملہ طے کرنا ہو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ حکم دیا، مشاورت کو لازم قرار دیا، اور یہ اس مشاورت کا نام آزادی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے گا، اور اس رائے کے اظہار کے بعد جو رائے زیادہ ویلڈ ہوگی، جو زیادہ پسندیدہ ہوگی، زیادہ قابل عمل ہوگی، اس رائے پر عمل کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ذہن سازی فرمائی ہے، ایک ایک چیز کو جب ہم لیتے ہیں، ایک ایک فرد کو جب ہم لیتے ہیں، ایک ہے آپ نے ماحول کو آزاد فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کے ذہنوں کو آزاد کیا، غلامی کو ذہنوں کے اندر سے نکالا۔ ماحول کے آزاد کرنے کی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جتنے بھی آئے ہیں، اور بالخصوص جو محمد رسول اللہ آئے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کے میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تمہارے گلے میں جو غلامی کی زنجیریں ہیں، تم غلامی کے توق میں جو بندھ گئے ہو اور بوجھ تلے دبے جا رہے ہو، میرے رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروائے، اور وہ توق تمہارے گلے سے نکال دے، اور تمہیں اللہ کا آزاد بندہ بنا دے۔ یہی وہ کیفیت تھی جس کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے ایک گورنر کی سرزنش کرتے ہوئے، جس میں غالباً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، یا کوئی اور گورنر تھے، تاریخ کا بڑا مشہور اور اہم واقعہ ہے۔ ان کے خلاف جب شکایات آئیں حج کے موقع پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک پورا احتساب کا میدان مقرر کرتے تھے، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ گورنر صاحب، ان لوگوں کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، تم نے کب سے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ ولدتہم امہم احرارا، ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا، یہ اس کائنات میں آزاد آئے۔ اور یہ کوئی انسان بھی، اللہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس مخلوق میں کسی انسان کو غلام بنایا جائے اور اس کے اختیارات کو، جو فطری اختیارات ہیں، اسے سلب کر لیا جائے۔ تو حضرات، یہ جو اللہ کے ہاں غلامی ہے، کائنات کے بادشاہ کے ہاں غلامی ہے، یہ وہ غلامی ہے جس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں، اور اسی غلامی کی وجہ سے باقی سب مخلوق ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک خالق ہے، ایک خالق کے حضور سجدہ کر کے باقی سب کے سب سے سجدوں سے پناہ مل جاتی ہے، پناہ مل جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں، دو بندے پوچھتے پچھاتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو تعارف ہوا، تو کہنے لگے حضرت ہمیں آپ سے ملنا ہے، اور ہم بڑی دور سے آئے ہیں، اگر آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں تو ہمارا آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، اور آپ جو ڈیمانڈ کریں گے ہم وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، جناب زید کی بات ہو رہی ہے، زید بن حارثہ، زید تمہارے پاس، آپ کے پاس غلام ہے، تو آپ مہربانی کر کے اس کو آزاد کر دیں، ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ حارثہ خود موجود تھے اور ان کا بھائی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھایا اور انہیں بتایا کہ تم نے ٹھیک سنا ہے، زید میرے پاس موجود ہے، اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی پیسہ، کوئی کسی قسم کی بدلہ، کوئی
بات صرف ایک ہے اور اس کو توجہ سے سن لو کہ زید غلام نہیں، میرے بیٹوں کی طرح ہے، اور اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے نہیں روکوں گا اور کوئی ڈیمانڈ تم سے نہیں کروں گا۔ زید اپنے والد کے ساتھ اگر جانا چاہے تو اسے محمد نہیں روکیں گے، لیکن اگر زید نہ جانا چاہے تو پھر محمد کا گھر وہ ہے جس سے دھکے دے کر کسی کو باہر نہیں نکالا جا سکتا، میں خود اسے باہر نہیں نکالوں گا۔ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کمال ہے، ایسا بندہ اس دور میں دنیا میں۔ آپ نے جناب زید کو بلایا، زید آئے۔ زید اس وقت نوجوان تھے۔ یہ زید وہ تھا نوعمر بچہ جس کو انسانوں کی منڈی میں بکتے ہوئے جناب حکیم بن عزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے، وہ خرید کر لائے منڈی سے، بیرون ملک منڈی سے خرید کر لائے، اور آ کر اپنی پھوپھی کو پیش کیا کہ پھوپھو جان، یہ میں آپ کی خدمت کے لیے یہ بچہ لایا ہوں، اور بڑی اہم تربیت ہے اس بچے کی، بہت اچھا اخلاق ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ اور واقعی جناب زید کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں عطا کی تھی، اور پھر جب اللہ کے نبی کا نکاح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، تو پھر اماں جی نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور تحفۃً ہدیۃً پیش کیا کہ میرے آقا یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے صرف یہ بتایا اس لیے کہ آپ ذرا پچھلے اس پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہو کہ زید کی کیفیت کیا تھی۔ گھر سے بچھڑا ہوا بچہ سالوں بعد اپنے والد کے سامنے آ رہا ہے، والد بیٹھے ہیں، جب زید آئے تو بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا میرے آقا یہ میرے والد محترم ہے اور یہ میرے چچا ہیں، میں پہچانتا ہوں ان کو۔ تو کہا اٹھ کے سلام کرو۔ ملے، سلام ہوا۔ اب دونوں سامنے ہیں، چچا بھی اور باپ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے مخاطب ہو کر کہا زید تمہارے والد تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں اور میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو، فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ اگر تم اپنے والد محترم کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو کوئی دنیا کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو، نہیں جانا چاہو گے، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تمہارے لیے وسیع ہے۔ تو جناب زید نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ خدا کی قسم میں تو ایک لمحہ محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے بغیر نہیں گزارنا چاہتا ہوں، ایک دن نہیں گزارنا چاہتا ہوں حضور کی رفاقت کے بغیر۔ تو والد محترم کے سامنے، چچا کے سامنے اس بات سے انکار کر دیا، اور وہ ہکے بکے رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ بچہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے آزادی پر، جبکہ اسے آزاد کیا جا رہا ہے اور یہ پھر اس غلامی میں جانا چاہتا ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، اللہ کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، دنیا بھر کی غلامیاں ان کی زنجیریں کٹ جائیں گی۔ یہی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آج میرا اور آپ کا معاشرہ اس غلامی میں، ذہنی غلامی میں مبتلا ہے، نسل در نسل چودھریوں کی، خانوں کی، وڈیروں کی، صنعت کاروں کی، پیروں کی، مولویوں کی ذہنی غلامیوں میں دبے ہوئے ہیں، اور اس ذہنی غلامی نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ اب بھی نسل در نسل وہی کیفیت چلی آ رہی ہے۔ اور جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی، یا اللہ
انہاں نوں نہ چھڈی، میری اس قوم ایک بچہ بھی انہاں دا نہ چھڈی، جے تو انہاں نوں چھڈ دیتا ولا یلد الا فاجرا کفارا، تے سوائے مجرماں تو، بدماشاں تو، غنڈیاں تو غلاماں تو اور انہاں نے کوئی جمنا نہیں۔ جیڑی اولاد بھی انہاں دی ہوئے گی وہ اسی طرح ہوئے گی۔ آج ہمارے معاشرے کی پوزیشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آنے والی نسل میں آنے والا بچہ اسی کیفیت میں غلام اور در غلام بنتا چلا جا رہا ہے جس کیفیت میں اس کے والدین اور اس کے دادا نے غلامی کے زنجیروں کے اندر زندگی گزاری ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ضرورت ہے اس امر کی کہ آزادی کی نعمت کو محسوس کیا جائے، اسے سمجھا جائے اور عملی زندگی میں اس کے لیے کوشاں ہوا جائے، تاکہ ذہنی طور پر ہم اگر آزاد ہو جائیں گے تو پھر یہ باقی کیفیات جو معاشرے کی غلامی کی کیفیات ہیں وہ تبھی توڑی جا سکیں گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی کھڑے ہوئے پیچھے سے ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، مسلمان تھا، صحابی تھا، دیہاتی تھا، کھڑا ہو کے کہنے لگا یا امیر المومنین لا نسمع ولا نطیع، امیر المومنین نہ میں بات سنوں گا، نہ سننے دوں گا، نہ مانوں گا، نہ ماننے دوں گا، لا نسمع ولا نطیع، جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میری بات نہیں سنی جائے گی، اس کا جواب نہیں ہوگا، اس وقت تک میں بات نہیں چلنے دوں گا۔ بعض تاریخ کے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، مسکراتے ہوئے پوچھا کہ پھر کیا کر لو گے؟ تمہارا جواب نہ ملا تو کیا کر لو گے؟ اس نے اپنی سائیڈ سے تیر نکالا اور اس طرح اوپر کر کے نا وہ کہنے لگا خدا کی قسم اگر دین کے مطابق آپ سیدھے نہ ہوئے تو میں اس تیر کی طرح تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ عام عوام الناس کا ایک دیہاتی فرد کہہ رہا تھا اس بندے کو کہ جو اس وقت 3 بر اعظموں کا حکمران تھا۔ کہ ہم ایک بر اعظم میں رہتے ہیں نا، یہ ایشیا بر اعظم ہے، تو یہ پورا بر اعظم نہیں ہے پاکستان، اس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اس میں ہندوستان بھی ہے اور بہت سارے ممالک اس میں موجود ہیں چھوٹے چھوٹے۔ 3 بر اعظموں کا حکمران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے، جس کا نام سن کر ایران میں بیٹھا ہوا کسریٰ کانپ جاتا ہے، جس کا نام سن کر روم میں بیٹھا ہوا قیصر کانپتا ہے، لیکن اپنی امت مسلمہ جو آزاد ہے اس آزاد امت کا ایک فرد اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیر کی طرح تمہیں سیدھا کر دوں گا۔